السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم نے 11 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے ہر دعا قبول ہوگی۔ یقیناً ماہ رمضان کی جو گھڑیاں ہیں بہت بابرکت ہیں ماشاءاللہ۔ ہر ویڈیو میں آپ کی طرف سے بہت پیار، بہت محبت ملتی ہے، اور کامنٹس کا بھی سیکشن ہوتا ہے جس میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم اس کو کیوں پڑھیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات نے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ماہ شعبان میں بہت سی برکتیں رکھی گئی ہیں، اور ماہ شعبان میں جو سب سے افضل رات باقی ہے وہ ہے آخری رات، یعنی ماہ شعبان کی جو آخری رات ہوگی۔ تو اسی طرح ماہ رمضان کا آغاز ہوگا اور ماہ شعبان رخصت ہو جائے گا، تو اس رات میں بھی فرمایا کہ جو بھی دعا مانگو انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ تو اللہ عز و جل کی ذات نے ہمیں ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ ماہ قرآن بھی عطا کیا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اپنی بخشش کروانے کے موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے گزارشات ہیں، اس عمل کو کرنے سے پہلے اگر ہم سب مل کر ایک کام ہی کر لیں آج، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ملے گی۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم توبہ کریں، کیا خبر ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیں، ہمارے گھر کے کام ہیں، ہمارے باہر کے کام ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں کہ کون سے کام کون سے وقت میں ہم کر لیں۔ اسی طریقے سے ہم پریشان رہتے ہیں، دیکھیں جو پریشانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جن کے پاس اپنی چھت موجود ہے ان کو اب پریشانی ہے جی اخراجات کی، اور جس کے پاس چھت موجود نہیں تو اس کو بھی اخراجات کی پریشانی ہے، لیکن زیادہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اللہ عز و جل کی ذات سے مانگیں، اور وہ بھی ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں مانگ لیں، اور یقین مانے ہمیں ضرور ملے گا۔ ایک بات اس سے پہلے ویڈیو میں کر چکا ہوں، اور دوسری بات اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور پھر وہ اسم میں مبارک بھی بتاؤں گا جو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی برکات ہیں۔ اگر ہم باوضو قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، اس کی بہت سی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اگر آپ جتنے بھی پریشان ہیں، اب روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، روزانہ ایک رکوع پڑھیں، تو آئے انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی جو فضائل ہیں تلاوت کو وہ سنتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترگنج کیسی ہے، خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے، اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیرہ ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے، اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے، اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ کڑوا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے
وہ کرامن کاتبین کے ساتھ، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان میں قرآن پڑھنے والا بنا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، ماہ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ماہ شعبان میں بھی روزوں کا اہتمام فرماتے اور ماہ رمضان کی تیاری کرتے۔ تو آج جو دو اسم پڑھنے ہیں وہ خاص ہیں، روزی کے لیے ہیں، برکت کے لیے ہیں، خیر کے لیے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے ہیں، ناچاکیاں ختم کرنے کے لیے ہیں، دسترخوان وسعت کرنے کے لیے ہیں، اور جو بندشیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں، اور جس کا کام نہیں ہو رہا وہ ہونے کے لیے ہیں، اور جنہوں نے کاروبار کیے ہیں اور چل نہیں رہے چلنے کے لیے ہیں، اور جو مسلمان صبح نکلتے ہیں پریشانی کے عالم میں ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہیں، جو بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، رشتہ نہیں آ رہا، ان کے رشتے کے لیے ہیں، کہ بھائی یہ سوچتے ہیں ہمارا کیا بنے گا، ان کے بننے کے لیے ہیں، جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم گھر کیسے بنائیں گے، ان کے گھر بنانے کے لیے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ مریض کیسے ٹھیک ہوگا اس کے ٹھیک ہونے کے لیے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اب کچھ کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ جو 11 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے یہ انشاءاللہ عز و جل تمام مسائل کا جو مجموعہ ہے اس کا حل انشاءاللہ آپ کو ملے گا، بشرط یہ ہے نیت بالکل خالص ہو، اللہ عز و جل کی رضا شامل ہو، جائز اور اچھا کام ہو، اور اس کے بعد دل جوئی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کر لیجیے گا، چاہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، ان اسموں کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد پھر ایک روٹی کا جو ٹکڑا ہے وہ صدقہ کر لیجیے گا۔ تو انشاءاللہ صدقے کی بھی بڑی برکتیں ہیں، دعا کی بھی بڑی برکتیں ہیں، درود پاک کی بھی بڑی برکتیں ہیں، پھر رمضان سے پہلے 11 مرتبہ اس کے پڑھنے سے بھی بڑی برکتیں ہیں۔ تو آپ کو آپ کے مسائل کا حل مل جائے گا، بشرط یہ ہے نیت خالص ہو، اچھی ہو، اور کامیابی والی نیت ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، اپنا نام ضرور بتایا کریں کہ آپ کا نام لکھ کر دعا بھی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جب نیت کر لیجیے گا، اب جو اسم بتانے لگا ہوں دل تھام کے اس کو سن لیجیے گا، گزارشات دیے ہیں دوستوں تک بھی پہنچا دیا کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی سن کر اس پر عمل کر کے جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ تو تمام مسائل کا جو حل ہے وہ ہے یا آخر یا ہادی، یا آخر یا ہادی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا آخر اور یا ہادی کے پھر کمالات دیکھیے گا، اس کی طاقت کے نظارے کیجیے گا، ان کے جلووں کے نظارے کیجیے گا۔ یا آخر یا ہادی کے کمالات آپ کو دکھائے جائیں گے، آپ کی جب تقدیر بدلی جائے گی یا آخر و یا ہادی کی برکت سے، تب آپ خود دیکھ لیجیے گا، اور جن جن دوستوں کو شیئر کیا ہوگا، جنہوں نے یہ پڑھا ہوگا 11 مرتبہ یا آخر یا ہادی، تو ان کی بھی چھانچ کر لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نواز دیا ہے۔ جو بہنیں اس مشکل میں ہیں کہ جاب نہیں مل رہی، ان کے لیے بڑا مجرب عمل ہے
یا آخر یا ہادی، اور جو دوست یہ سوچتے ہیں کہ یار نماز میں دل نہیں لگتا، ان کے لیے بھی بڑا کمالات ہیں، یا آخر یا ہادی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جو کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی طرف جاتا ہوں دل نہیں لگتا، یا آخر یا ہادی، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اس کو پڑھتے رہیں، دوسروں کو شیئر کریں۔